السلام علیکم ناظرین، آصف زرداری صاحب صدر بن گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا چیلنج دے سکتے ہیں وہ نون لیگ کو، کہاں پہ مشکلات آ سکتی ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج بڑی پنجابی شنجابی بولی اور بڑے بتائے کلچر پنجابی کون سا ہوتا ہے، کون سی کہانی ہے، وہ سارا کچھ اس پہ بات کریں گے۔ آپٹکس کیا ہے ابھی تک، سی ایم جو بنی ہے اس حوالے سے ڈائریکشن ابھی تک کیا سامنے آئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور جو مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر الزام لگا، مروت صاحب نے لگایا یا پہلے وہ جو پرانا چل رہا ہے اس کا شندانہ کا، اس پہ بات کریں گے۔ شروع ہم زرداری صاحب سے کرتے ہیں۔ آصف زرداری صاحب صدر بن گئے ہیں اور اتنے زیادہ خوشی میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی صفوں میں نہیں ہوگی جتنی نون لیگ کو دیکھنے میں آ رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جس طریقے سے بنے ہیں، جو طریقہ کار اس کے لیے استعمال ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ جو الیکشن میں ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی بنی، وہ عمران خان صاحب کے خلاف جس قسم کا اتحاد بنا، وہ سب کچھ سامنے ہے۔ لیکن ابھی آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ سیاسی بساط کے اوپر بازی پلٹنے، بازی جیتنے کی بہت بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگرچہ سیریمونیل عہدہ ہے اس کے حوالے سے کہ اس طرح کی ان کے پاس کوئی پاورز نہیں ہوں گی، لیکن جو ماضی کا بھی تجربہ اگر دیکھیں، اس وقت تو خیر ان کی اپنی پارٹی کی حکومت تھی، تو اس طرح سے سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ لیکن اب کیونکہ 100 ان کا اتحاد کر لیں، بہرحال پرابلم اس طرح سے ہے کہ نون لیگ ایک الگ پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ایک الگ پارٹی۔ صدر کا کام ہوتا ہے کہ قانون سازی کے لیے جب کوئی آتا ہے تو اس کے اوپر سگنیچر کرنا، وزیر اعظم کی جتنی ایڈوائس وغیرہ اس کے اوپر عمل کرنا، اور کوئی بھی آرڈیننس آتا، صدارتی آرڈیننس، وہ کرنا اگر جب سیشن نہیں چل رہا ہوتا، لیکن وہ بھی وزیر اعظم کی ایڈوائس کے ساتھ ہی کرتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ اتنا آسان، اتنا سادہ نہیں ہے، کیونکہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر بھی موجودہ صدر آصف زرداری صاحب جو بن چکے ہیں ان کی ہی پارٹی ہے۔ تو قانون سازی میں اگر آپ یہ کہیں کہ قانون سازی میں وہ کہیں نہ کہیں رکاوٹ کھڑی کر سکتے ہیں، تو رکاوٹ تو صدر سے اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ جیسا عارف الوی صاحب کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ زیادہ کوئی رکاوٹیں کھڑی نہیں کرتے تھے، خاص طور پہ جب سے 58 بھی ختم ہوئی ہے اور 18ویں ترمیم آئی ہے، سارے پاورز وغیرہ جو لے لیے گئے صدر سے۔ لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو معاملہ فرق ہے۔ فرق اس طرح سے ہے، قانون سازی اگر کرنی ہے وہ میجورٹی کے ساتھ ہوتی ہے، اگر آئین کے اندر کوئی ترمیم کرنی ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہوتی ہے، قانون سازی سادہ میجورٹی کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے۔ اب اس کے اندر رکاوٹ کھڑی کر سکتی ہے پیپلز پارٹی، کیونکہ پیپلز پارٹی جماعت ہے آصف علی زرداری صاحب کی، بلاول بھٹو صاحب کی۔ کوئی ایسی قانون سازی جس کے اوپر پیپلز پارٹی بالفرض ایگری نہیں کر رہی ہوگی، تو اس کے اندر پیپلز پارٹی یہ نہیں کہ صدر کے پاس آئے تو صدر نے سائن نہیں کرنا، واپس بھیج دے گا، 15 دن بعد وہ خود بخود ہو جائے گا، اس طرح کا چکر نہیں ہے۔ وہاں پہ پیپلز پارٹی کیا کر سکتی ہے کہ دونوں ایوانوں میں سے کسی ایوان کے اندر بھی، خاص طور پہ نیشنل اسمبلی کے اندر ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی بھی سیٹیں ہیں، وہ وہاں پہ رولا کر سکتی ہے، تو وہاں پہ مسئلہ کر سکتی ہے۔ آگے سینٹ میں آتا ہے، سینٹ میں بھی چلے اتنا زیادہ اس کا کوئی رول نہیں ہوتا، لیکن وہاں پہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ سے جب رولا ہو، کیونکہ وہاں پہ بھی ان کا اچھا خاصا نمبر ہے۔ تو اس معاملہ اتنی آسان نہیں ہے۔ ابھی عمران خان کا ڈر ہے، عمران خان صاحب کا خوف ہے، جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے وہ اس طرح سیٹ اپ بنایا ہے، تو یہ بھی اچھے بچے بنے ہوئے ہیں بالکل۔ اور اچھے بچے بننے کی ایک اور دوسری جو بہت زبردست قسم کی مثال ہے وہ ہے کیبنٹ کے اندر۔ کیبنٹ کے اندر بھی نواز شریف صاحب نہ صرف خود وزیر اعظم نہیں بن سکے تھے، بلکہ اپنے پسندیدہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی وہ وزیر نہیں بنا سکے۔ اگر رانا ثناء اللہ صاحب ہارے تھے تو کہا یہ جا رہا تھا کہ وزارت داخلہ شاید ان کو مل جائے، ان کو کسی الیکشن لڑایا جائے گا، لیکن وہ بھی ان کے ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وزیر داخلہ جو ہے سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب، جو کہ آلریڈی کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین کا عہدہ وہ بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو بنایا جا رہا ہے۔ اب وہ شہباز شریف صاحب کی مرضی سے بن رہے ہیں؟ نہیں۔ وہ نواز شریف صاحب کی مرضی سے بن رہے ہیں؟ نہیں۔ ظاہر وزیر داخلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے، جو پیچھے انہوں نے کام کیے، نگران تھے جب وزیر اعلیٰ، تو ان کی مرضی سے بن رہے ہیں۔ وہ کرکٹ والے سائڈ پہ بھی ان کی مرضی سے گئے تھے۔ اب دوسری بچتی ہے وزارت خارجہ۔ وزارت خزانہ تو پہلے ہی اسحاق ڈار کے ہاتھ سے نہ صرف نکلی ہے، بلکہ وہ بھی اپنی پسند اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہی سارا کچھ چلے گا، وہ بھی وہاں پہ جو آ رہے ہیں صاحب۔ تو پیچھے بچتی ہے اب دو وزارتیں تو یہ چلی گئی، تیسری بچتی ہے جناب صاحب وزارت خارجہ۔ خارجہ کے اندر کہنے کو تو اسحاق ڈار صاحب بن جائیں گے، لیکن وہاں پہ بھی جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ بھی آ گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ نگران بنے تھے تو وہ بھی نہ نواز شریف صاحب کی مرضی سے بنے تھے، نہ شہباز شریف صاحب کی مرضی سے بنے تھے، تو وہ وہاں بھی جس کی مرضی سے بنے تھے۔ تو 3 جو مین وزارتیں ہیں اس کے آگے بالکل چپ سادی ہوئی ہے شہباز شریف صاحب نے۔
نواز شریف صاحب اگر پوچھتے بھی ہوں گے کہ آپ نے اسحاق ڈار کو وہ کرنے کے لیے کیا کنونس کر اسحاق ڈار کو بنانے کے لیے اوپر کیا بات کی ہے یا ان سے کیا بات ہوئی ہے، تو وہ تو کہہ دیتے ہوں گے ان کی مرضی ہے، ان کی مرضی نہیں ہے، شامل ہی نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھا جائے تو شہباز شریف صاحب کو بھی جن لوگوں کے سے ایک مقابلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا، اسحاق ڈار از ون آف دیم، تو وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے لیے سارا کچھ اچھا ہے۔ تو اب جس طریقے سے یہ اچھے بچے بنے ہوئے ہیں، ان کو سب کو پتہ ہے کہ فارم 45 بھی سامنے پڑا ہوا ہے، وہ بھی کھول کے سامنے کسی ٹائم رکھا جا سکتا ہے، یہ دیکھیں جی یہ آپ کی کارکردگی، یہ کل کھول دیں گے، یہ دھاندلی ہوئی تھی، یہ آپ نے یہاں پہ یہ کیا تھا، یہ ان کی ساری چیزیں بالکل اس طرح ہیں۔ تو ان کے پاس نہ کوئی سکوپ ہے آگے بولنے کا۔ اب کیا بہانہ لگائیں گے؟ پچھلے اس میں 16 مہینے میں تو یہ کہتے تھے اتحادی حکومت تھی، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اب اس سے بھی بڑھ گئے کہ اتحادی حکومت، جس میں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا شاید اتنا رول نہ بھی ہو، اب تو وہ بھی سامنے ہے۔ تو ظاہر ہے کیبنٹ کے اندر اس ٹائم تو کم از کم اپنی مرضی چلی گئی تھی میرے خیال میں کہیں نہ کہیں، لیکن اس ٹائم تو کیبنٹ جو بننے جا رہی ہے اس میں بھی اپنی مرضی شامل نہیں ہے۔ تو یہ ایک عجیب سی ایک شادی ہوئی ہے جس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر عبداللہ کب تک دیوانہ پھرتا ہے۔ لیکن مین جو اس وقت مسئلہ ہے، آج مریم نواز شریف صاحبہ نے جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے ایک جگہ جا کے خطاب کیا، پنجابی کے حوالے سے بات کی۔ ظاہر ہے صوبے کی زبان ہے، صوبے کے حوالے سے تو میرے خیال میں وزیر خارجہ ایک صوبے کا نمائندہ بھی ہوتا ہے، تو انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، لیکن انہوں نے کچھ چیزیں جو ہیں ان کے حوالے سے بڑی سیریس نوعیت کی ہیں، اس میں دیکھنا پڑے گا۔ ایک پہلے تو ذرا لائٹر سائڈ پہ دیکھ لیتے ہیں۔ لائٹر سائڈ میں انہوں نے کہا جی عظمہ نے بہت اچھا کیا ہے، سارا عظمہ بخاری کی طرف اشارہ کر کے جو انہوں نے کیا، اور انہوں نے ایک لفظ بولا، اب وہ اپنے آپ کو ثابت کر رہی ہے پنجابی، لیکن وہ لفظ ان کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ اپنے آپ کو ثابت کر رہی ہے کہ میں پنجابی کڑی ہوں، میں یوں یہ ہوں، میں وہ ہوں، لیکن وہ لفظ ان کی زبان پہ چڑھ ہی نہیں رہا تھا۔ اس طرح چاہ رہا تھا جس طرح پتہ نہیں پہلی دفعہ ہی سنا انہوں نے ٹھیٹ والا وہ بڑا اچھا لفظ بولا۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ بچوں کو پنجابی سکھانی چاہیے، بچے پنجابی بولیں، میں پنجابی کڑی ہوں، لیکن لفظ جو ہیں وہ آپ کو مل نہیں رہے بولنے کے لیے۔ تو یہ تھوڑی سی لائٹر سائڈ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، اس طرح کل انہوں نے جو کیا کہ میں اندر آ سکتی ہوں، اب ایک عام گھر کے اندر گئی ہیں، وہاں پہ ان کا کیمرہ مین فوٹو سیشن کرنے کے لیے اندر کھڑا ہوا ہے، وہ پہلے سے کیمرہ مین کھڑا ہوا ہے، اور یہ اندر جا کے آ رہی ہے میں کیا اندر آ سکتی ہوں؟ آپ کا کیمرہ مین پہلے اندر چلا گیا، بی بی آپ کس چیز کی اجازت مانگ رہی ہے؟ یہ صرف ڈرامے ہیں، فوٹو سیشن ہیں، دکھاوے ہیں، اجازت مانگنا آپ کو بھی پتا سب کو۔ تو یہ تو ایک لائٹر سائڈ تھی، لیکن جو سیریس سائڈ ہے وہ جڑی ہوئی ہے۔ اگر شیر افضل مروت صاحب کا، میں تو ان کے اس طرح سے اس کے اوپر یقین نہیں کرتا، شیر افضل مروت صاحب نے جو مریم نواز شریف صاحبہ پہ الزام لگایا اس پہ تو میں یقین نہیں کرتا بالکل بھی۔ تو سو کر لیں، یہ اس طرح کی پلاننگز وغیرہ اور وغیرہ جو بھی ہے، شیر افضل مروت صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ نہ کہ کوئی اور فائدہ اٹھا کے اپنا کام کر دے۔ لیکن جس قسم کا بیان مریم نواز شریف صاحبہ نے دیا تھا کہ رتھ لیس قسم کا وہ ہوگا، تو کل خدا نہ خواستہ اس طرح کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ کی انٹینشنز تو یہاں سے ظاہر ہو گئی ہیں کہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں اپنے حریفوں کے ساتھ، آپ کیا سوچ رہی ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے بیان دیا رتھ لیس کا، تو اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ اس طرح کا بیان آنا چاہیے تھا، اس طرح کا بیان دینا چاہیے تھا۔ یہ جتنی بھی اس وقت چیزیں ہو رہی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے، انہیں جو اس چیز کا بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ ان کے ٹھٹھے نہ لگیں جو کہ لگ رہے ہیں، اور مذاق نہ بنے جو کہ بن رہا ہے، اور اس چیز کا بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ اب ریئیکٹیو سیاست سے نکل کے اب آ گئی ہیں، ایک سربراہ ہیں جس طرح بھی بنی ہے، لیکن ایک سربراہ ہے جو بھی اس کے اوپر بات کرے، لیکن بہرحال ایک سربراہ ہے ایک صوبے کی، تو انہیں وہاں پہ بھی ریئیکٹیو سیاست سے نکل کے تھوڑا سا پازیٹیو اپروچ دکھانی پڑے گی۔ خالی یہ نہیں ہے کہ اسمبلی کے اندر آپ نے کسی کو کہہ دیا، وہ موبائل کے اندر فوٹیج بن گئی، رانا آفتاب صاحب کو آپ نے دعوت دے دی، اس حوالے سے نہیں ہے۔ آپ کو جب کبھی بھی اپنے حریفوں کے حوالے سے بات کرنی ہوگی تو وہ اس طرح سے آپ اپنا سب سے پہلے تو لہجہ کول ڈاؤن کریں گی، اس کے حوالے سے یہ بھی بات جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ تو جو نواز شریف صاحب کہتے تھے، انہوں نے کہا جی پنجابی میں آج ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے گالی، ہمارے کلچر کے ہماری ماؤں بہنوں کی عزت ہوتی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن نواز شریف صاحب کی تقریر اٹھا کے دیکھیں، وہ دوسری حریف پارٹی جماعتوں کی خواتین کے حوالے سے کیا کہتے رہے ہیں کہ وہ خواتین یہاں پہ ڈانس کر رہی تھی، یہ کر رہی تھی، وہ کر رہی تھی، تو وہاں پہ بھی سوچنا چاہیے۔ تو اب گالی گلوچ کا کلچر اگر آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اگرچہ وہ ہار گئے ہیں، ٹکٹ بھی آپ نے انہی کو دیا تھا، شیخ رویل اصغر صاحب کو، جو کہتے ہیں گالی پنجابی کا کلچر ہے پنجاب کا، تو ان کو بھی تو بتائیں جا کے کہ یہ کلچر نہیں ہے یہاں پہ اس قسم کا۔ تو وہ تو کیونکہ آپ کے اپنے بندے ہیں، اپنے ممبر ہیں، دوسرے حریفوں کو تو بعد میں سمجھائیں کہ کیا کرنے جا رہے ہیں کیا نہیں کرنے جا رہے ہیں، لیکن پہلے اپنے بندوں کو، جو اپنی پارٹی کے جو بندے ہیں ان کو تو ذرا سمجھا لیں کہ کون سی کلچر گالی کا ہے،
کون سا نہیں ہے. شیخ روہیل صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ گالی پنجاب کا کلچر ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ گالی کا کلچر نہیں ہے پنجاب کے اندر اور پتہ نہیں کیا ہے. تو پہلے دوسروں کو سمجھانے سے پہلے اپنی پارٹی کے جو اپنے لوگ ہیں ان کو اوپر آنا چاہیے. اور نواز شریف صاحب نے خاص طور پہ جو خواتین کے حوالے سے بیان دیے ہوئے ہیں ماضی میں, اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ اس قسم کے بیانات دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ڈسکس کرنی تھی. آصف زرداری صاحب کے حوالے سے بھی آپ نے سنا. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.